ہن اگر کوئی نماز پڑھ کے برائی تو نہیں رک رہا، فحاشی تو نہیں رک رہا، نماز پڑھ کے کوئی ملاوٹ تو باز نہیں آ رہا، نماز پڑھ کے کوئی وعدہ خلافی کر رہا، نماز پڑھ کے کوئی زبانی فحش گفتگو کر رہا، نماز پڑھ کے کوئی رزق حرام دے اندر مبتلا ہو گیا، تو پھر پتہ چلیا کہ اس دی نماز حالے تک اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے فرما دیتا کہ ان الصلاۃ، لفظ ان یہ مطلب ہے کہ بے شک، کہ اس گل دے اندر شک نہیں، اللہ کہندا کہ جڑی گل میں کر رہا ہوں اس دے اندر کوئی شک نہیں، ان الصلاۃ کہ بے شک نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، منع کر دیے، روک دیے برائی تو، بے حیائی تو، برے اعمال تو، برے کردار تو، برے افعال تو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک نماز روک دیے برائی تو، بے حیائی تو۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود انہاں کماں تو باز نہیں آ رہا، تو پتہ چلیا کہ پھر اس کی نماز ہلے تک اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئی۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ نماز نو اس نے سمجھیا نہیں، نماز دے مسائل نو اس نے سکھیا نہیں، وہ نماز دے ترجمے تو غافل ہے، وہ پڑھتے رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن انہوں یہ نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ کی ہے، وہ پڑھتے رہی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن نہیں پتا کہ انہاں تین کلمات دا ترجمہ کیا ہے، وہ پڑھتے رہی ہے سبحان ربی العظیم، لیکن نہیں پتا اس کا ترجمہ کی ہے۔ اور اس کو علاوہ نماز دے مسائل تو مکمل طور تے آگاہی نہیں، یا نماز تے ادا کردہ ہے لیکن رکوع صحیح طرح ادا نہیں کر رہا، رکوع دے اندر کس طرح جھکنا چاہیے، سجدہ کس انداز دے اندر کرنا چاہیے، سجدے دے اندر ہاتھ کس طرح رکھنے چاہیے، سجدہ کردیاں پہلے متھا زمین تے لانا چاہیے یا نک نو زمین تے لگانا چاہیے، طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے نک لگے پھر متھا لگے، اور اس طرح اتحیات بہندا ہے اس دے اندر اس نو مسائل دی آگاہی حاصل نہیں، انہیں سکھیا نہیں، تو نماز دے کافی مسائل نے جس کی وجہ تو بھی نماز ہلے تک اس نو برائی تو روک نہیں رہی، بے حیائی تو روک نہیں رہی، کسی دا کھان تو روک نہیں رہی، ظلم زیادتی تو روک نہیں رہی، تو اس دے اندر یہ ساری چیزیں نے، یا اس دے اندر مسائل دی کمی ہے، یا نماز صحیح طور تے ادا نہیں کردا، یا نماز نو اس نے ہلے تک سمجھیا نہیں، یا رزق حلال دی کوشش نہیں کر رہا جس کی وجہ تو اس کی نماز اس نو فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ لیکن اللہ رب العزت لازمی فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ، لفظ ان یہ خبردار کر رہا ہے، انہاں دا مطلب ہے کہ بے شک، شک وچ نہ رہو کہ ان الصلاۃ، نماز بے حیائی تو، برائی تو، فحاشی تو روک دی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس وچ کوئی شک نہیں کہ نماز برائی تو، بے حیائی تو روک دی ہے۔ لیکن کئی نمازی ویکھے نے کہ نمازی ہونے دے باوجود وہ دھوکہ دینا نہیں رہندے، ملاوٹ کرنوں نہیں رہندے، نمازی ہونے دے باوجود کئی میں پراپرٹی ڈیلر جڑے نے جدوں کوئی تھوڑا واہ پیا تو ویکھیا انہاں ٹوپیاں بھی پائیاں نے، نماز دی بھی بڑی پابندی ہے، ایتھے کوئی نشان بھی بنے نے، تو اس دے باوجود وہ ہیرا پھیری کرنوں نہیں رہندے۔ اگر دن ایک ویڈیو ویکھی ہے تو اس بندے نے کہا جی بھائی یہ بندہ 5 ٹائم دا نمازی ہے، ٹھیک ہے، جس نے ساڑھے کول پلاٹ لیا، لکھائی ساری کچھ اس نے کروا لی، پیسے ہلے تک اس نے ساڑھے ادا کرنے،
اس کے باوجود وہ پلاٹ انہیں اگے سیل کر دیتا ہے. ہوں کہہ بھی میں اس کو واقف ہی نہیں, تسی جانو تو اے جنہ پلاٹ میرے کو لیا وہ جانا, جنہ دا اصل پلاٹ ہے انہوں قیمت ہی نہیں ملی گئی. وہ روندا بندہ بیچارہ, وہ داڑھی نہیں ٹوپی نہیں, اس آخیا بھی میں تو چلو تسی میں نے ویک کے آخ سو بھائی یہ تچھے مچھے آ گیا, نہ منہ نہ متھا, جن پہاڑوں لتھا. تے اے وہ تصویر میں تمہیں وکھا دینا, میں تسی آکھو گے تو بہت بڑا مولانا ہے, لیکن انہیں سڑے نال اے دھوکہ کیتا ہے. ہر چیز ہر پروف ساڑھے کو موجود ہے, لیکن ہلے تک اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. جتنی واری بھی ملیا سن دھکے نال کھچ کے مسجد لے بھی گیا. نماز دے آکھے سے آؤ چلو پہلے نماز پڑھ لگی جی, پھر جی سودا کر لینے. لیکن جدو سودا ہو گیا تو اس تو بعد انج پھریا وہ ساڑھے پیسے نہیں دین نوں تیار. یہ تو گل طے ہے نا, کئی ایسے نمازی ویکھے نے کہ نماز پڑھنے کے باوجود وہ دو نمبری کرنوں نہیں رہتے. اللہ کی کہہ رہا کہ ان الصلاۃ, بے شک نماز, تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ برائی تو, بے حیائی تو, دھوکے تو, فراڈ تو, قبضہ گروپ, ملاوٹ تو, لین دین دے معاملات اندر جھوٹ تو نماز روک دی ہے. اتنے پاپڑ جیڑا ویل رہا ہے تو پھر نماز بھی پڑھی جا رہا ہے. پھر پتہ چلا کہ اس دی نماز ہلے تک اللہ دی بارگاہ وچ قبولیت تک پہنچی ہی نہیں. اللہ نے سورت مطففین دے اندر فرما دیتا فویل للمصلین, خرابی ہے انہوں نمازیوں دے اندر. کوئی ایسے نمازی نہیں, خرابی ہے. اور اس دے اندر مفسرین نے لکھا کہ کل قیامت والے دن کچھ ایسے نمازی آن گے کہ انہوں نے نمازاں غلیظ کپڑے اندر لپیٹ کے انہوں نے آنے سارے منہ تے مار دیتی جان گی. وہ پوچھن والی گل ہی ختم ہو جائے گی, بھائی تو کی لے کے ہاں, کتنی نماز لے کے, وہ آنے ساری دے منہ تے ماری جان گی. تو اس واسطے پھر پتہ کی چلیا کہ نماز اسے دی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے جڑا نماز پڑھن تو بعد ہیرا پھیری تو رک گیا, فراڈ تو رک گیا, کسی دا مال غصب کرم تو رک گیا, نگاہ جس دی پاک ہو گئی, جدی زبان جھوٹ تو مبرہ ہو گئی ہے, اور جدے ہاتھ پیر تو دوسرا مسلمان محفوظ ہو گیا ہے. اگر ایسا نمازی ملے تو پھر سمجھ لو کہ وہ نمازی ہے جس دا اللہ نے قرآن بھی ذکر کیتا ہے کہ نماز بے حیائی تو برائی تو روک دی ہے. اے وہ بندہ ہے جس دی نماز انہوں فائدہ دے رہی ہے, اے برائی تو رک گیا ہے, نہ یہ زبان تو کسی تکلیف پہنچ رہی ہے, نہ یہ ہاتھ تو کسی تکلیف پہنچ رہی ہے, اس دا دل بھی پاک ہو گیا, یہ نگاہ بھی پاک ہو گئی. درود شریف سارے بس. حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑے اللہ دے کامل ولی گزرے نے, لیکن ولایت تو پہلے بلخ بخارے شہر دے بادشاہ سن. تخت و تاج سی, حکومت سی, ریاست سی, سلطنت سی. ولایت انہوں ملی بڑے عجیب طریقے نال ملی. رات کو چھت تو آواز آئی, اپنے مکان دی چھت تو آواز آئی بھی کوئی اتنے بندہ دوڑ لا رہا. باہر نکل کے پوچھیا یا اپنے نوکر چاکر نو جڑا کمرے تے باہر کوئی پہرا دے رہا, کون ہے جی؟ فلانا. جی کی کر رہے ہیں؟ جی میرے جی اونٹ گم ہو گئے نا, میں وہ ڈھونڈ رہا. مطلب چبل بے وقوف, کدی چھتاں تے بھی اونٹ چڑھے تو اتوں اونٹ ڈھونڈنا کسی باغ وچ جا کے تلاش کرو, کسی پیلی جا کے تلاش کرو, ہاں جی کسی واڑے وچ جا کے تلاش کرو, جتھے مال ڈنگر کسی حویلی وچ جا کے پتہ کرو, کدی چھتاں دے بھی اونٹ لبے. اگو جڑا جواب آیا انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامہ جی چھتاں تو کدی اونٹ نہیں نہ لبے, تو نرم گزات بسترے وچ کدی رب دی ذات نہیں لبی. رب نو لبنا جے تو بستر چھوڑو, ٹھیک ہے. پھر باندی خادمہ نوکرانی صفائی کردیاں جدو بلخ بخارے دے بادشاہ ابراہیم بن ادم دے پلنگ تے پہنچیے تو نرم گدات بستر ویکھے, بستری سیٹنگ کی تھی. انہاں کہ کیڑا بادشاہ ہلے تک آیا کھڑا, بادشاہ دا بستر ہے, ایک باری ذرا لیٹ کے کنڈ تے سیدھی کرا, پتہ تے کراں بھائی اس بستر تے لیٹن نال کتنا سارا سکون ہے. باندی لیٹی,
بس لیٹتی گئی، نرم گدات بستر سی، وہ نیند آ گئی بیچارے دی، اکھ لگ گئی۔ بادشاہ تو آیا، انہیں ویکھیا، انہیں ایک چمک لئی، ماریاں جتنی مار سکتے سن ماریاں، تو وہ ہسدی جائے، مار پہندی جائے تے ہسدی جائے، وہ مردے جانتے وہ ہسدی جائے۔ اخیری جدو غصہ مٹ ہویا تو انہاں پوچھیا میں ماریا تو بڑا تنوں، پر تو روئی نہیں، تو ہسی جانی۔ اس نے کہا بادشاہ میں ہستی اس واسطے عام، میں چند گھڑیاں اینج بیٹھن واسطے بیٹھیاں، میں کنڈ سیدھی کرن واسطے بکیڑے سارے اس تے سکون ہے، چند گھڑیاں وچ میری اکھ لگ گئی تے مینوں انی سزا مل رہی ہے بگنتی تو باہر ہے، تے جنوں چند گھڑیاں دی اس بستر دی وجہ تو اتنی سزا ہے، تے جڑا دن راتی ستا ہی اتھے رہندا انہوں رب دی بار اگے وجہ کیڑی سزا ملے گی۔ نکرانی سی، باندھی سی، جدو انہیں یہ لفظ استعمال کیتے تے بادشاہ دے دل تے چوٹ لگ گئی۔ پہلے او چوٹ لگ گئی کہ جی چھتاں تو اونٹ نہیں نہ ملتے تے نرم گزار بسترے وچ پھر رب دی محبت بھی نہیں لبدی، رب دا پیار بھی نہیں لبدا۔ ایک او چوٹ لگی، دوجی اے چوٹ لگ گئی، بادشاہ دے دل تے اثر ہو گیا، چھڑ دیتی سلطنت، بادشاہی، ہر شہر چھوڑ چھاڑ کے دور نکل گیا، جنگلاں جبلاں بسیرے کر لے، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی۔ ایک دریا دے کنارے بیٹھے نے، اسے بلک بخارے شہر دا کوئی اور بادشاہ بن گیا، وہ سیر واسطے نکلیا، دریا تے پہنچیا، ویکھے ایک فقیر جڑا کپڑے پھٹے پرانے نے، جتی پھٹی پرانی ہے یا ہے ہی نہیں، چادر بھی انہوں پیمند لگے نے، بیٹھا اس طرح تے انہیں پوچھا فقیرہ اے دریا دی گہرائی کتنی ساری ہے، اتھوں کو مچھلیاں مل جان دیاں شکار کرنے؟ جدو سر چکیا تو انہیں ویکھیا کہ اے تے او ہے جڑا بلخ بخارے دا تخت و تاج ٹھوکر مار کے آ گیا، اے تے ابراہیم بن ادم ہے۔ ہن او بادشاہ پوچھ رہے جڑے انہاں دے تخت تے جا کے بیٹھے، دنیا پہچان لے، انہاں کہ تسی ابراہیم بن ادم؟ انہاں کہ ایک ہی حال بنا رکھے نے، کیڑی چنگی بادشاہی سی، دنیا سلامی کر دی سی، کتنی تھوڑی سلطنت سی، کتنی تھوڑا احترام سی، آج پھٹے پرانے لباس وچ جتی نہیں، چادر نو پیوند لگے، دریا دے کنارے بیٹھو مفلسی حالت دے اندر۔ تو آپ نے جتی دی سلائی کر رہے سن، پھٹی پرانی جتی سی یا کپڑا ہے سی یا سلائی کر رہے سن۔ آپ نے کہا اچھا تسی آدھے وہ بادشاہی چنگی سی، کھلو وہ میرے کول۔ آپ نے سوئی سٹی، دریا میں سوئی سٹی، تو آپ نے کہا دریا دیاں مچھلیوں تسی بھی رب دی مخلوق ہو، میں بھی رب دی مخلوق ہاں، میں اللہ رب العزت دا بندہ ابراہیم بن ادم، رب دے فضل دے نال تنوں حکم کرداں کہ میری سوئی میں واپس لیا کے دیتی جائے۔ دریا وچوں اتنیاں مچھلیاں نکلیاں کہ ہر مچھلی دے منہ دے اندر ایک سونے دی سوئی ہے۔ مچھلیاں نے دریا دے پانی منہ کڈیا، ہر مچھلی دے منہ میں سونے دی سوئی ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں سونے دی ضرورت نہیں، میں تے تخت و تاج نو ٹھوکر مار کے آ گیا، مینوں اپنی سوئی چاہیے لوہے دی جس نال میں اپنی سلائی کر رہا سا۔ پھر ایک مچھلی آئیے، آ کے نیڑے آ کے اس نے صرف فوار ماری ہے تے سوئی چک کے گود وچ۔ آپ نے اس بادشاہ نو پوچھا جڑا آپ دے تخت تے آپ تو بعد بیٹھے ہیں، فرمایا سنا وہ بادشاہی چنگی ہے یا اے بادشاہی چنگی ہے؟ وہ تے ڈنڈے نال تو ہر کچھ منوا رہے، سب کچھ منوا رہے ہیں، اے رب دی مخلوق مچھلیاں بھی جس دا احترام کرن، جس دے ایک حکم دے ہوتے سونا زیور نچھاور کر دے، اس تو بعد کہ اور کیڑی بادشاہی؟ حضرت ابراہیم بن ادم اللہ دے ولی ہوئے، تخت و تاج نو ٹھوکر ماری۔ بہت سارے صوفیاء کرام ایک جگہ تے اکٹھے نے، اگے لوگ ڈھونڈے سن اللہ والے نو، بکو اللہ والا لبے تے او دے کول جائیے، او دے کول رب منان دا کوئی گر مل جائے، کچھ ذکر دی کوئی تسبیح مل جائے، اے دل جڑا یہ روشن ہو جائے، ظاہر باطن ہر چیز سامنے آ جائے۔ اگے وہ لوگ اے لوگن ڈھونڈتے سن، اے جی لوگ پھر دور بسیرے کرتے سن، جتھے کوئی شور شرابہ نہ ہو، جتھے دنیا دی کوئی رمک دمک نہ ہوئے، زیب و زینت نہ ہوئے، دنیا دی کوئی خوبصورتی نہ ہوئے کہ انہاں دی عبادت دے اندر ریاضت دے اندر خلل واقع نہ ہوئے۔ اس طرح ایک صوفیاء دی جماعت اکٹھی ہوئی، عبادت کر رہے ہیں مگر
کہندے نے کہ آج رات عبادت دے اندر لذت نہیں آ رہی، نماز پڑھن دے اندر جڑا وہ سرور آندا سی نا، روحانیت ملتی سی، وہ اج نصیب نہیں ہو رہی۔ کوئی ساڈے وچوں کسی کو کوئی غلطی ہو گئی، سارے پھر بہ کے انہاں آخیا دسو اج کیڑا کیڑا کم کیتا جے، ساڈے کسی کو کوئی کم کردے غلطی ہو گئی جی دی وجہ تو سانو اج عبادت دے اندر سرور نہیں آ رہا، لذت نہیں آ رہی، وہ نور یا نورانی تجلیات جڑیاں نے انہاں دا سانو فیض نہیں پہنچ رہا۔ سارے دسن لگ پے، پھر واری آ گئی جس نے ہانڈی تیار کی، لنگر پانی جس نے رکھیا، وہی وار ہے، انہیں دسے، انہیں کہا جی میں جدو ریڑی تو لنگر پانی خریدے نا، مطلب سبزی خریدی ہے، کچھ کھجوراں خریدیاں نے، ایک کھجور تلے ڈگی سی، میں لے کے جدو ہٹن لگا تو میں ویکھیا تو کھجور تلے، میں کہا بھئی یہ میری ہی ڈگی ہوئے گی، میں کہا یہ میری ہی ڈگی ہونی ہے، ریڑی والے دی نہیں، وہ پانیاں دینیاں کدھرے میری ہی حصے دی جڑی کھجور تلے ڈگ گئی، میں وہ اپنی سمجھ کی چک لیے، لیکن ہن مینوں خیال پہ آندا وہ کھجور میری نہیں سی، وہ ریڑی والے دی سی۔ وہ پھر اس نتیجے تے پہنچے، انہاں آخیا وہ جڑی کھجور ہے نا کھادی تو کسی ایک بندے ہی ہے نا، پوری جماعت نو تو کھجور نہیں نا، ایک جے کھجور سی، وہ سارے وچوں کسی اللہ دے ولیاں وچوں صوفیاء دے وچوں کھادی تے کسی ایک نہیں ہے۔ انہاں کیا شک و شبے والی، شک دے اندر نا، کوئی جان بوجھ کے نہیں کھادی، شک و شبے دی کھجور ایک بندے نے ایک کھجور کھادی ہے تے پوری جماعت نو عبادت دا سرور نہیں مل رہا۔ تو لو اندازہ اپنا حال تے اپنے افعال سامنے رکھو، بس کیڑے کیڑے ظلم کر کے پھر اسی نماز وچ پہنچ دیاں تے سانو وہ نماز کیویں فائدہ دے گی؟ ساڈی نماز سن کیویں برائی تو روکے، ساڈی نماز کیویں سن بے حیائی یا فحاشی تو روکے، ملاوٹ تو روکے، کسی نال ظلم زیادتی کرن تو روکے۔ اللہ دے ولی نے کسی ایک نے شک و شبے والی کھا لی کھجور تے پوری جماعت نو عبادت دے اندر سرور نہیں مل رہا، تے پھر ساڑیاں دعاواں کتھوں قبول ہون کہ فلسطین آزاد ہو جائے تے کشمیر آزاد ہو جائے ہے جی۔ آؤ دوستان گرامی، رزق حلال عبادت واسطے بڑا ضروری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بدن دے اتے کپڑا پہنے اگر رزق حلال دے نال کپڑا نہیں خریدیا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کپڑا پہن کے عبادت کرو گے، عبادت دا ثواب نہیں ملے گا۔ جڑا کھانا کھا کے طاقت حاصل کرن تو بعد او خون دے قطرے جسم دے اندر شامل ہو گئے نے تے وہ طاقت بحال ہوئی ہے، اس طاقت دے نال جڑا کھلو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر او خون دے قطرے رزق حلال دے نال نہیں بنے تو رب دی عزت دی قسم ہے اس عبادت دا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا بندہ جڑا اڈیاں چک چک کے دعا کردا ہوئے یا اللہ میرے تے رحم فرما، یا اللہ میرے تے کرم فرما، یا اللہ میری دعا قبول فرما، رحمت عالم نے فرمایا اگر او دا کھانا پینا پہننا حلال نہیں ہے، حرام دی آمیزش آ گئی ہے، اللہ رب العزت اس دی کوئی دعا کوئی عبادت اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں فرمائے گا۔ گھر کیسا ہی پیدا کرو اطاعت میں کمال، ساری ساری رات ہی عبادت کر دے رہو، بڑی اطاعت گزاری کر لو، گھر کیسا ہی پیدا کرو اطاعت میں کمال، دن رات رہے تمہیں ذکر و عبادت کا خیال۔ ہیں جی چوری بھی کر لی، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا جی وہ بھی پڑھ لئیے۔ ایک حاجی گروپ پشاور دا گاڑیاں چوری کر دینے مگر جدو جاؤ پہنچو تے بیٹھو جی اسی نماز پڑھ کے آئیے، ہیں جی عبادت دا اتنا خیال، ریاضت دا اتنا خیال، لگن لوگوں دا مال ہڑپ کر کے اس دا کوئی خیال نہیں، کتنا ظلم ہو رہے ہیں۔ گھر کیسا ہی پیدا کرو اطاعت میں کمال، دن رات تمہیں رہے ذکر و عبادت کا خیال، کچھ فائدہ نہ ہوگا، بولو سن لو کچھ فائدہ نہ ہوگا ایسی پرہیزگاری کا، گر کھانے کے لیے نہ ہو رزق حلال۔
تھوڑی زبان اللہ کی دیجیے، کھچ کے دار بول تو کچھ فائدہ نہ ہوگا ایسی پرہیزگاری کا اگر کھانے کے لیے نہ ہو رزق حلال۔ اس پرہیزگاری کا کی فائدہ پھر اگر رزق حلال نہیں ہے، عبادت اندر سرون نہیں ہے، جسم پاک نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہے۔ درود شریف سارے ہوں یہ تو ہو گیا درس کہ جڑے اسی نماز پڑھتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لئیے۔ پچھلے جمعے بھی یہی گل سی، میں وہ کلپ تھوڑے چڑھائے نے، لوگوں ماشاءاللہ بڑا پسند کیتا، علیحدہ بھی لوگوں نے رابطہ کیتا۔ اے چیزاں بڑی ضروری نے، عوام نو دسنی چاہیے، عوام دی اصلاح ہونی چاہیے۔ اسی نماز پڑھ لینے نال اسی دوجا بھی کام شروع کر لینے، کینچی ماری جانے، تو یہ نمازیاں واسطے بھی ضروری۔ یہ ہوں جڑا درس دیتا نمازیاں واسطے ہو گیا، اگے ہوں درس دے رہے ہیں جڑے ہلے تک نماز دی تیاری وچ نے۔ اور دوستان گرامی غور فرماؤ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاتہ، حضور دی حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب تو پہلے جس چیز دا سوال ہوئے گا، حساب ہوئے گا، اول ما یحاسب، عربی سمجھ ہوندی پئی نال، اولو سب تو پہلے، ما یحاسب جس چیز کا حساب لیا جائے گا، بہل عبد بدیاں کو لو، یوم القیامت قیامت والے دن سب تو پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، فرمایا یوم القیامت صلاتہ، وہ چیز ہوئے گی نماز جس کا سب تو پہلے اللہ رب العزت حساب پوچھے گا۔ اے میرے بندے 50 سال عمر پائی گئی، 60 سال پائی گئی، 70 سال عمر حاصل کیتی گئی، سوڑی جوانی میں تنو عطا کیتی ہے، منا دے من تو وزن چکے لے، بڑے اپنے تو کام کیتے لے، بڑی ڈیرہ داری کیتی ہے، بڑیاں بچاں دا تو دودھ پیتا ہے، بڑے کئیاں تے کسیاں کدالا نال اپنی زمین دی کھیتی باڑی کیتی ہے، دنیا کیا بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی تگو دو کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھے گا اس جوانی دے اندر کیا میری بارگاہ دے اندر سر جھکایا کہ نہیں، کیا میری بارگاہ دے اندر آیا کہ نہیں؟ اتنی سوڑی جوانی دیتی ہے، جسم دے اندر بازو دے اندر میں طاقتہ نال تنو محال مالا مال فرمایا، چہرہ تیرا اللہ لو لال فرمایا، اتنی تنو جوانی سوڑی خوبصورت عطا فرمائی، اے تیری جوانی کتھے رول گئی؟ اے میری بارگاہ دے اندر جوانی تیری ڈھلی ہے کہ نہیں ڈھلی؟ اے جوانی دے اندر تو میری بارگاہ دے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ 60-70 سال گزار دیتی نہیں، اے میرے بندے دست صحیح میں جے اعلان کیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اے جنوں اور انسانوں میں تنوں اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے، دست صحیح میں جے تنوں اپنی عبادت ریاضت واسطے پیدا کیتا ہے، تو دنیا داری کھیتی باڑی دنیا داری دکانداری کاروبار سارے معاملات کر دریا میری عبادت واسطے کی لے کے آیا کی حساب دے گا؟ اس واسطے سب تو پہلا حساب نماز دا ہوئے گا، اس دی تیاری کر لو، اور جس دن رب حساب کرے گا تے اندر حشر دیاڑے، جس دن رب حساب کرے گا تے اندر حشر دیاڑے، نمازاں ہو سل تے پچھے ہور نتارے، سب تو پہلی پوچھ نماز دی، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، حضور نے فرمایا سب تو پہلے پوچھی نماز دی، پہلا حساب ہی نماز دا۔ جاؤ دوستان گرامی غور فرماؤ، قیامت والے دن مجرم الگ ہو جان گے، مومن الگ ہو جان گے، رب دے نافرمان الگ ہو جان گے، رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جھکن والے جدو الگ ہو جان گے، اللہ رب العزت جنتیاں نو جہنمیاں نو
علیحدہ علیحدہ کر دے گا، جنتیاں دی صفا علیحدہ، جہنمیاں دی صفا علیحدہ، مگر اللہ رب العزت ایک باری جنتیاں نو جہنمیاں دا حال ضرور وکھائے گا تاکہ وے کے شکریہ ادا کرن۔ رب سانو توفیق دیتی ہے اچھے اعمال دی، اگر ساڈے اعمال بھی برے ہوندے تے نہ جہنمیاں دی طرح اج منہ لٹک رہے ہوندے، اج جہنم وال ساڈا منہ ہوندا، او شکر ادا کرن گے جہنمیاں دا حال ویکھ کے، تے جہنمیاں نو رب جنتیاں دا بھی حال وکھائے گا تاکہ جدو جنتیاں ویکھن گے تے حسرت کرن گے اسی اگر دنیا دے اندر رب دی تابعداری فرما برداری کیتی ہوندی، اس دی بارگاہ دے جھکے ہوندے، سرب و سجود ہوئے ہوندے، کسی دا حق نہ کھایا ہوندا، کسی دا ظلم نہ کیتا ہوندا، زیادتی نہ کیتی ہوندی، فحاشی نہ پھیلائی ہوندی، برائی دا ارتکاب نہ کیتا ہوندا، اج نہ جنتی وانگو ساڈے بھی چہرے روشن ہوندے، ساڈے بھی نام اعمال ساڈے سجے ہاتھ بھی دتا جاندا، اج فرشتے سانو مبارکاں دے رہے ہوندے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن جہنمیاں نو تے جنتیاں نو ایک دوسرے دے سامنے کرے گا، ایک دوسرے نال گفتگو دا بھی موقع دے گا۔ قیامت والے دن جنتی جہنمیاں کولو پوچھن گے تساں کیڑے عمل کیتے نے جدی وجہ تو اج جہنمیاں دی صف دے اندر کھڑے کر دتے گئے ہو، تو کی سوال کرے گا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین دے کولو سوال کیتا جائے گا، پوچھیا جائے گا کیڑا جرم کیتا نے، تے سب تو پہلے کی جواب دیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جہنمی سب تو پہلے اے جواب دیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، او کون گے اسی رب دی بارگاہ وچ جھکدے نہیں ساں، مصلین اسی نمازی نہ سے، اسی رب دی بارگاہ وچ حاضر نہیں سی ہوندے، اسی جوانی فحاشی دے اندر گزار دیتی، بدماشی دے اندر گزار دیتی، اکڑ پن دے اندر جوانی گزار دیتی، کھیتی باڑی تے کاروبار تے دکانداری رزق نو سمیٹ دیاں اکٹھیاں کر دیاں، ظلم زیادتی کر دیاں پچھو نہیں ویکھیا، انجی جوانی گزر گئی، 50 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، جسم دے سارے اعضاء جواب دے گئے، اسی دنیا تی جویں گئے انجی واپس پلٹ آئے، دنیا دا مال دنیا دے اندر رہ گیا، خالی ہاتھ واپس آ گیا، ساڈے کولو اللہ رب العزت دی عبادت دا نظرانہ پیش کرن واسطے اج کوئی چیز نہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، تے کہندے نے اسی نماز نہیں سی پڑھ دے، اسی رب دی بارگاہ وچ جھکدے نہیں سا، حاضر نہیں سی ہوندے۔ غور کرو وہ کتنا مشکل وقت ہوئے، سورج سوا نیزے تے ہوئے، 70 اکھ ہے سورج دی، 69 اس نے کھولیاں نہیں، 69 17ویں اکھ بھی اللہ رب العزت سردی دے اندر فرماندا ادھی کھول سورج، گرمی دے اندر فرماندا پھر بھی پوری نہ کھول، 3 ایسے کھول لے، چوتھا پھر بھی بند رہنا۔ جدو جیٹھ ہاڑ دی گرمی ہوندی ہے تو 69 اکھاں تے بند نے، تے 17ویں پوری نہیں کھلی، 3 ایسے کھلی، تے گرمی دا کتنا زور ہوندا ہے۔ تے جس دنوں سوا نیزے تے آئے گا رب فرمائے گا آج او شواواں والیاں 70 دیاں 70 اکھیں کھول دیں، وہ حرارت والیاں گرمی والیاں 70 دی 70 اکھاں آج کھول دیں۔ تو جدو اس دن سورج 70 دیاں 70 اکھاں کھولے گا تے اس وقت معاشر دی گرمی پھر کس عروج تی ہوئے گی؟ حضور نے فرمایا زمین تانبے دی طرح تپ کے لال ہوئے گی، لالو لال ہو جائے گی زمین، اور عرش دے سائے تو علاوہ کدھر کوئی سایہ نظر نہیں آئے، مگر عرش دا سایہ ہر بندے نصیب نہیں ہونا، وہ قسمت والے ہونے نے جنہوں عرش دا سایہ نصیب ہونا، ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر ڈوب رہے ہونا۔ اس معاشر دی گرمی دے اندر کی حال ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، مگر ایمان والے واسطے وہ دن انج گزرے گا جویں 2 رکعت نفل پڑھدے گزر جانا، تے بے ایماناں واسطے وہ دن وہ ہونا تو بھاویں جویں عام دن ہونے، لیکن جدو بندے نوں میں تکلیف، کئی دفعہ میں بھی ایک دفعہ اس طرح بیمار ہویا، بخار چڑھیا، میری رات نہیں سی گزرتی، میں اٹھ کے تکدا سا تے انج لگدا سی ہونے 5 منٹ گزرے تے لگدا سی بڑی لمبی رات ہے، آج تے مکن تے نہیں آ رہی۔ بندہ تکلیف ہی مبتلا ہوئے نا تو رات لنگدی ہی نہیں، مکدی ہی نہیں، بندہ آخدا بھائی کدوں رات ختم ہوندی، کس عذاب ہی مبتلا ہو گیا۔ بس وہی ہونا ہے قیامت والا دن منظر،
وہ 50,000 سال کا دن وہ انج ہی ہو جانا، اس تکلیف دے عالم دے اندر ہونا ہے، وہ بڑا مشکل وقت ہے۔ اول ما یحاسب، سب تو پہلا حساب نماز دا ہوئے گا، سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا۔ ساڑھے استاد سن وہ سبق سنانے پہلی آیت نہیں نا جس نو آندی سی وہ دن چل واپس ٹر جا، جنہوں پہلی آیت نہیں آندی انہوں پچھلا سبق کیویں آندا ہوئے گا؟ قیامت والے دن جڑا پہلے سوال دا جواب نہیں دے سکے گا وہ پچھلے سوالوں دا جواب کتوں دے ہے جی؟ اس وقت فکر کر لو، اللہ رب العزت دی بارگاہ میں جھک جاؤ، سر کو سجود ہو جاؤ، آ جاؤ اس دی بارگاہ دے اندر، یا اللہ میں نکما گنہگار مجرم تیری بارگاہ دے اندر آ گیا، تیری عدالت دے اندر اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے۔ غور کرو دوستان گرامی، دنیا دے عدالت دا قانون ہے، ملزم ہے، الزام ہے، اس نے اے کیتا ہے وہ کیتا ہے، ملزم ہے جدو وہ اقرار جرم کر لیندہ ہے، اقبال جرم کر لیندہ ہے تے ملزم تو مجرم بن جاندہ ہے، پھر وہ دے جرم دے مطابق اس دے اتے سزا نافذ ہوندی ہے، انہوں اے سزا دیتی جائے، اتنے سال سزا ہوئے گی، اتنا اس تے جرمانہ ہوئے گا۔ دنیا دی عدالت دے اندر ملزم اقرار جرم کر کے مجرم بن جاتے، اس دے جرم دے مطابق انہوں سزا دیتی جاندی ہے، مگر رب دی عدالت ایسی عظیم عدالت ہے کہ اس عدالت دے اندر جڑا ملزم آ کے اقرار جرم کر لے، یا اللہ میں پاپیاں، میں گناہاں نال بھریاں، یا اللہ میں بڑا ظلم کیتا ہے، بڑی زیادتی کیتی ہے، میں غفلت دا شکار رہا، تیری نافرمانی کیتی ہے، مگر اے میرے رب میں نو پتہ ہے تو ہی بخشن والا ہے، تیرے تو علاوہ بخشش والا دروازہ کوئی نہیں کھلیا، اے اللہ میں مجرم بن کے تیری بارگاہ دے اندر آ گیا ہاں، یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہاں، میں اپنے آپ نو پیش کر لیا ہے تے دنیا دی عدالت دے اندر تے مجرم جدو اقبال جرم کر لینا ہے انہوں سزا مل جاندی ہے، رب دی عدالت دے اندر جڑا اقبال جرم کر لینا ہے انہوں سزا نہیں ملدی، رب تبارک و تعالی اس دے واسطے معافی دا پروانہ جاری کر دینا ہے، وہ کہنا ہے آتے صحیح میری بارگاہ دے اندر جھک دے صحیح، سر و سجود تے ہو، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے کہا میری رحمت تو نہ امید نہ ہوئی، اگر تیرے گناہ سمندر دے پانی دے قطرے دے برابر کیوں نہ ہون، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے نالوں زیادہ وسیع و عریض ہے، اے میرے بندے یغفر الذنوب جميعا، سارے ذنوب تے جمع کر کے گناہ دی پنڈ بن کے میری بارگاہ دے اندر آ جانا تیرا کام ہے، اور تیرے واسطے بخشش دے دروازے کھول دینا فرمایا میرا کام ہے، اور فضل تیرے تے ہے آس کریمہ تے اور غرور نہ کوئی، تے صدقہ اپنے پاک نبی دا رب بخش خطا جو ہوئی، تے جے میں ویکھا اپنے عملاں والوں تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھا رب رحمت تیری تے میری ہو جائے بلے بلے۔ اس دی رحمت وسیع ہو رہی ہے، ماں جتنا اپنے بچے نال پیار کر دی نا، حضور نے فرمایا اللہ 70 سے ود کے اپنے بندے نال پیار کر دی، ماں دے پیار نو آج تک کوئی ناپ تول نہیں سکیا، وہ دا کوئی موازنہ وزن نہیں سی کر سکیا آج تک، بڑی اللہ نے ماں نو ممتا عطا کی تھی، لیکن اللہ دے محبوب نے فرما دیتا کہ ماں دے پیار نالو 70 سے ود کے اللہ اپنے بندے نال پیار کرتا، وہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم جائے، مگر بندہ یہ ایسے عمل کرے کہ رب دی زمین بھی آکھے یا اللہ انہوں میرے اندر سوٹ ایک باری، انہوں لیا میرے اندر، میں انہیں پسلیاں ادھر دیا ادھر کر کے انہوں دساں میں اس میرے ہوتے رہ کے، جدو تو جانا ہی میرے اندر ہے، آنا ہی میرے اندر ہے، تیرا ٹھکانہ ہی مٹی ہے، تیرا ایٹے غرور کتوں لے کے آ گیا، تکبر لے کے کتوں آ گیا، اس واسطے اللہ دی بارگاہ میں جھک جاؤ،
سرب و سجود ہو جاؤ. اس کی عدالت بڑی مہربان عدالت ہے. اپنے گناہاں دی پنڈ بن کے آ جاؤ تو صدقے دل نہ توبہ کر. بابرکت مہینہ آ رہا ساری زندگی دے اندر اللہ پاک نے سنو نصیب فرمایا. پچھلے رمضان تو لے کے ہن تک کدی سوچ بچار کرو نا کتنے بزرگ چلے گئے. میں 15واں سال ہے, میں ایک ایک بندے دا نام لے کے دس سکتا ہوں, ایک ایک نمازی دا نام لے کے دس سکتا ہوں. ٹائم نہیں میرے کو. ایک ایک نمازی دا نام لے کے دس سکتا کہ وہ آج ساڈے وچ موجود نہیں, وہ دنیا تو چلے گئے. انجے تساں بھی چلے جانا, میں بھی چلے جانا. اے وقت سہانا ہے, اچھے موسم دے روزے آ رہے ہیں جی. اس وقت سہانا دے اندر, سہانے وقت دے اندر اپنی اصلاح کر لو, اللہ دی بارگاہ میں جھک جاؤ, سرب و سجود ہو جاؤ, اپنے گناہوں دی معافی مانگ لو. رحمت والا مہینہ ہے. پھر یا قسمت یا نصیب زندگی دے اندر اے بہاراں سانوں نصیب ہونیاں نہیں کہ نہیں ہونی. میں پچھلے جمعے اس جمعے ساڈا ذہن بنانے واسطے تیاری تھوڑی کرن واسطے کہ رمضان دا مہینہ آ رہا, ادا استقبال ہو, دی تیاری ہو. اسی پریشان ہو کے روزے نہ رکھیے, اسی کھل کے مسکرا کے آکھیے اللہ شکر الحمدللہ سانو تو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اسی انشاءاللہ یہ روزے بھی رکھیں گے, یہ نمازاں بھی پڑھیں گے, دا احترام بھی کریں گے, دا حیا بھی کریں گے, تیرے قرآن دی بھی عزت کریں گے, تیرے قرآن نو سنیں گے. اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.